غور کیجئے گا میں پڑھ کیا رہا ہوں. اہل بیت نے، بہت بڑا جملہ ہے قبلہ، بڑی جرأت سے میں نے جملہ پڑھ دیا ہے. اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو، صحابیوں کو نبی جانا علم دیا. اب پھر جملہ دہرا رہا ہوں کہ جس علم سے ماضی کی نبوتیں اپنی نبوت چلاتی تھی، علی کے چاہنے والوں نے محبت چلائی ہے. بات پہنچی؟ نہیں، آپ ساتھ نہیں آئے اور میرے بچے اصلی میرے ساتھ نہیں آئے، بزرگ تو آ جاتے ہیں. جناب یوسف، پورا سورہ ہے، سورہ یوسف ہے نا، جسے سب سے اچھی داستان قرآن نے کہا ہے، احسن القصص ہے قبلہ. اس سے اچھی کوئی داستان نہیں ہے، مگر اس کے بھی پڑھنے پہ پابندی ہے. بہت ہوش سے پڑھنا چاہیے. یہ بھی ایک موضوع ہے الگ سے کہ اللہ نے یہ سورہ رکھا کہ یہ سب سے خوبصورت داستان ہے، مگر حدیثوں میں کچھ پابندیاں ہیں اس کے پڑھنے پر. اس ادراک کو جب تک جمع نہ کر لیں پڑھ نہیں سکتے. اب یہ ٹیبل ٹاک ہے، بیٹھ کے باتیں کر لیں گے. سب سے خوبصورت سورہ جناب ہونا بھی چاہیے. یوسف جب خوبصورت ہے تو سورہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے. جناب یوسف نے اپنی خوبصورتی، انہیں بطور اعجاز خوبصورتی بھی ملی تھی. اس خوبصورتی سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں، نقصان اٹھانا پڑا. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. جناب یوسف کو حسن جو ملا تھا وہ بھی ایک معجزہ تھا ان کی ذات تک، مگر اس حسن سے انہیں کوئی فائدہ پہنچا نہیں، نقصان پہنچا. اللہ نے انہیں ایک علم دیا اور وہ علم تھا خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم. یہ علم نبیانہ علم ہے، خوابوں کی تعبیر بتانا. جناب یوسف کو ایک تعبیر بتائی تھی ان کے ابا جان نے، جناب یعقوب نے ایک تعبیر بتائی تھی، اور وہیں سے یہ داستان ٹویسٹ لیتی ہے نا، جسے کہتے ہیں داستان میں کلائمیکس وہیں سے بنتا ہے. یہ بھی ایک ادب کا رخ ہے، اور کاش قرآن کو اس زاویے سے بھی صاحبان علم دیکھیں کہ 1000 ناولیں اور افسانے ایک طرف اور داستان یوسف ایک طرف، اور پھر یہ قرآن کا قرآن ہے. بڑا قیمتی جملے ہیں جو گزر گئے، میں بہرحال بیٹھ نہیں آ سکوں گا، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جناب یعقوب نے خواب کی تعبیر بتائی، کیونکہ یہ نبیانہ علم ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہوٹل پہ بھی لوگ خواب کی تعبیر بتانے والے مل جاتے ہیں، کمرے میں بھی مل جاتے ہیں، بس میں بھی مل جاتے ہیں، ٹرین میں بھی مل جاتے ہیں، اور ہمارا سابقہ ایسے نبیوں سے اکثر پڑتا ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد آل محمد. معلوم ہے آپ کو خواب کی تعبیر نہیں بتانی چاہیے، اگر آپ کو اس کی مہارت نہیں ہے تو نہیں بتانی چاہیے، ورنہ آپ پر جرم عائد ہو سکتا ہے کسی کو نفسیاتی مریض بنانے کا. کیونکہ آپ جو کچھ کہیں گے اس کا اثر اس کا دماغ قبول کرے. یہ پھر ایک الگ بات چل رہی ہے، میں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں اور نہیں جانا چاہتا، تو میں گزارش کر رہا تھا جناب یوسف کو پروردگار عالم نے وہی علم دیا جو جناب یعقوب کے پاس تھا، خواب کا، تعبیر کا، کیونکہ تعبیر بتاتے قرآن نے بتایا کہ علم رؤیا، تعبیر کا علم دیا کہ خواب آپ دیکھیے گا، تعبیر ہم بتائیں گے. ٹھیک ہے. جناب یوسف ہیں قید خانے میں، 2 قیدی آتے ہیں، بہت غور سے سن لیجئے، جملہ سلپ ہو جائے گا، میں دہراؤں گا نہیں. 2 قیدی آتے ہیں. آنے کے بعد اس میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی
میں نے خواب دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تعبیر بتا دیں، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں غور سے؟ تو جناب یوسف جب قید میں بھیجے گئے تھے تو کیا وہ لال پستک اور مالا اور رجسٹر لے کے گئے تھے قید میں؟ آپ نے دیکھا نہیں چوراہوں میں بیٹھے رہتے ہیں پتریکا لیے ہوئے، ذائچہ بناتے ہیں، تعبیر بھی بتاتے ہیں، ہست ریکھا بھی دیکھتے ہیں۔ بھیا ہم نے تو یہ دیکھا کہ قید خانے میں جب کوئی ڈالا جاتا ہے تو جو کچھ بیچارے کے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں سے بہتر کون جانے گا؟ صلی اللہ پڑھ لیجیے۔ خدا کی قسم یہ جملہ کہا ہے اس لیے کہ وہ قوم برباد ہو جاتی ہے جو اپنا ماضی بھلا دیتی ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ کہ جو اپنے ماضی کو جتنی جلدی فراموش کرتی ہے اتنی جلدی وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، کنگال ہو جاتی ہے، فکری کنگال ہو جاتی ہے جو اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے۔ اور وہ قومیں جو اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے وہ دنیا پہ کنٹرول کرتی ہیں۔ چند لاکھ یہودی ہیں، صرف چند لاکھ دنیا میں، صرف چند لاکھ یہودی ہیں، مگر ساری دنیا کی بینکنگ ان کے ہاتھ میں، ساری دنیا کی معاشیات ان کے ہاتھ میں، ساری دنیا کی سائنس ان کے ہاتھ میں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں۔ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچے کو بھی اس کا ماضی یاد کراتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ماضی فراموش مت کیجیے گا، ماضی یاد رکھیے گا، اگلا قدم احتیاط سے اٹھے گا۔ اور جو ماضی بھول جاتا ہے، شاید میں بات نہیں پہنچا پا رہا ہوں اور یا آپ سمجھ کے نہ سمجھ بن رہے ہیں، مگر میں اب ٹک گیا ہوں تو دو جملے پھر بولوں گا۔ ایک اچھا موٹر سائیکل چلانے والا کل جس گلی سے گزرتا ہے اور وہاں کوئی گڑھا دیکھتا ہے دن میں، تو دوسرے دن جب وہاں سے گزرتا ہے تو اسے رات میں بھی وہ گڑھا یاد رہتا ہے۔ کہاں ہو تم؟ اب اس سے آسان مثال ممکن نہیں ہے۔ اسے وہ گڑھا یاد رہتا ہے، جیسے اس پوائنٹ پہ پہنچتا ہے فوراً کلچ لے لیتا ہے، بریک لے لیتا ہے، چاہے وہ گڑھا بھر جائے، مگر وہ احتیاط سے چلتا ہے۔ اگر کوئی بریکر رہتا ہے تو وہ بریکر یاد رہتا ہے کہ اس گلی میں فلاں بریکر ہے، گرتا وہی ہے جو اپنا ماضی بھلا دیتا ہے۔ اب بات پہنچ گئی، ماضی بھلانا نہیں ورنہ حادثات انتظار کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یوسف قید خانے میں گئے تو جیسے سب جاتا ہے ویسے ہی گئے، خالی ہاتھ گئے۔ تو یہ کس نے بتا دیا کہ یہ بہت پڑھے لکھے ہیں؟ میرا جملہ رائے گا مت کرو، میں ٹھہر گیا ہوں۔ بھائی جیسے سب قیدی ویسے جناب یوسف قیدی، بلکہ بہت سے قیدیوں سے تو بڑا جرم ان کا تھا۔ جرم پڑھوں گا نہیں، تفسیر پڑھنا جا کے۔ بہت سے قیدی ایسے تھے کہ جن سے بڑا جرم جناب یوسف کا تھا، وہ سب چھوٹے چھوٹے جرم والے تھے۔ انہیں کیسے یہ پتا چلا کہ یہ شخص جو آیا ہے قید خانے میں یہ پڑھا لکھا ہے، ہم خواب بتائیں گے تو یہ تعبیر بتا دے گا؟ یہ کیسے پتا چلا؟ تو وہ قیدی کہیں گے کہ نبوت اپنی ایکٹیویٹی سے پہچانی جاتی ہے۔ نئی بات پہنچی بھائی، کم سے کم پڑھے لکھے تو اس جملے کو اٹھا لو کہ نبوت اپنے عادات و اطوار سے پہچانی جاتی ہے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قید خانہ عزیز مصر کے وہ مجرم اچھے ہیں جو یوسف کو چہرے سے پہچان لے،
چلی ہے کہاں سے کہ اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو نبی جانا علم دیتے ہیں۔ بات سبجیکٹ کھل گیا ہے، بہت طویل منظرنامہ ہے، مگر اسے سمیٹنا چاہوں گا میں اور سمیٹ کے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ نبیانہ علم دیتے ہیں۔ جناب یوسف کو اللہ نے علم رویا دیا، خواب کی تعبیر کا علم دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا۔ کہا بتاؤ؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کو مشروب پلا رہا ہوں، کہ تو آزاد کر دیا جائے گا اور مشروب ہی پلائے گا۔ اما اتنا سٹیک خواب، ذرا بھی ہیر پھیر نہیں ہے، مشروب پلا رہا ہوں تو مشروب ہی پلائے گا، بادشاہی کو پلائے گا۔ یہ نہیں کہ خواب دیکھا ہو بادشاہ کو اور پلانے لگے گنے کا جوس بیچنے کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن کتنا سٹیک تعبیر، مینو ان ہوتی نہیں ایسی، مگر ظاہر یہ نبی ہے، علم رکھتا ہے کہ تو آزاد بھی ہو جائے گا اور بادشاہ کو مشروب بھی پلائے گا۔ ہو گئی بات۔ دوسرے کا حضور ہم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ میں روٹی کا ٹوکرا سر پہ لے کے جا رہا ہوں اور کوے اسے نوچ نوچ کے کھا رہے، کا تو قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی وہ ایک بھیانک چیز پلا رہا ہے تو وہ خواب ویسے ہی، یہ تو جانور کو روٹی کھلا رہا ہے، چلیے خود سے ہی کھا رہے ہیں مگر روٹی کھا رہے ہیں نا۔ تعبیر کیا ہے؟ تو قتل کر دیا جائے گا۔ واقعہ ختم ہو گیا۔ جہاں سے مجھے بات کرنی ہے وہ جملہ اب ہے۔ اس نے کہا میں نے ایسا کوئی خواب ہی نہیں دیکھا ہے۔ اچھا اب کیا کر لیجئے گا آپ بتائیے؟ بتائیے۔ وہ کہتے کہ نہیں ہم نے ایسا آپ کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی پوچھ رہا تھا دیکھا، میں نے بھی پوچھ لیا۔ تو جناب یوسف کو یہی تو کہنا پڑے گا بھائی دیکھو ہم سے مذاق مت کیا کرو، اور اب ذرا سا پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سونا تاکہ خواب دیکھ سکو۔ تو میں تو ہوتا نہیں کہتا کہ پیٹ بھر کے کھایا کرو، اس لیے کہ آدھا پیٹ کھاؤ تو نیند کچی ہوتی ہے تو خواب واب اچھا نہیں آتا ہے۔ مگر جناب یوسف نے کیا کہا؟ اب یہ جملہ رائے گا مت کرنا۔ جناب یوسف نے کیا کہا؟ تو چاہے انکار کر دے مگر میں نے جو کہہ دیا وہ ہوگا۔ میں جملہ پہنچ رہا ہے، تو چاہے انکار کر دے مگر میں نے جو کہہ دیا وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یعنی وہ خواب سے مکر گیا، نبوت تعبیر سے مکر نہیں رہی ہے۔ تو کیوں نہیں مکر رہی ہے؟ اس لیے مکر نہیں رہی ہے کہ نبی جانتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ اب آپ نے علم نبی کو پہچان لیا۔ نبی جانتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے، تعبیر کے خوف سے یہ انکار کر گیا، اور ہوا یہی کہ جسے کہا تھا آزاد ہوگا آزاد ہو گیا، جسے کہا تھا قتل کیا جائے گا قتل کیا گیا۔ بات پہنچ رہی ہے۔ تو یہ علم ہے نبیانہ، واقعہ طویل ہے، میں صرف نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ ایک دن زبیدہ نے بہلول سے ایک گھر خریدا۔ میں بات پہنچ رہی ہے۔ ایک دن بہلول سے، صرف اس واقعے کو 20 دن میں ذاکر پڑھتا ہے مگر میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں، وقت لینا نہیں چاہتا۔ اور کتنے میں خریدا؟ 1 درہم میں۔ کتنے میں؟ 1 درہم میں۔ کیا؟ مٹی کا گھروندا۔ کس نے خریدا؟ زبیدہ نے۔ کس سے؟ بہلول سے۔ ٹھیک ہے، چلی گئی زبیدہ۔ دوسرے دن ہارون رشید خود آ گیا، اکیلا، آج بیوی کو لے کے نہیں آیا، رازدار نہیں بنانا چاہتا ہے، اور آج بھی بہلول بیٹھے ہوئے گھروندا بنا رہے ہیں۔ اگر میں سائیکالوجی کا جملہ کسی بھی صاحب علم نفسیات سے پوچھ لینا، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نفسیات کے، پوچھ لینا کہ کوئی بھی اگر پاگل ہو تو جو عادت پڑ جاتی ہے وہ کام روز کرتا ہے۔ کوئی بھی پاگل اگر، یہاں ایک محاورہ بھی ہے مشہور، بھرکا بننے کا ہے نا محاورہ، کچھ ساتھ دے دیا کیجئے، تو وہ بھرکا اگر بنے گا تو روز بنے گا، ہے نا۔ مگر بہلول نے زندہ
گئے تھے. جناب بہلول خاص صحابی ہیں اور امام نے انہیں ڈیوٹی پہ لگایا ہے. یہ یاد رکھو ہر عاشق اہل بیت کی یہ ڈیوٹی ہے. ہر عاشق اہل بیت کی ایک ڈیوٹی ہے. اسے خود سمجھنا چاہیے کہ میں ماتمدار ہوں, عزادار ہوں, تو اہل بیت نے میرے ذمے کیا ڈیوٹی لگائی ہے. اسے اپنی ڈیوٹی خود تلاش کرنی ہے, جستجو کرنی ہے. اور اگر اس نے اپنی کوئی ڈیوٹی تلاش نہیں کی ہے تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ وہ محبت اہل بیت جنت کی لالچ میں کر رہا ہے. یہ محبت سوداگری ہے کہ وہ جنت کی لالچ میں محبت اہل بیت کر رہا ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. اسی طرح جیسے کوئی لاٹری کا ٹکٹ خریدتا ہے اس لالچ میں کہ ہمیں 1 لاکھ کا انعام مل جائے. محبت اہل بیت جنت کا سودا نہیں ہے. محبت اہل بیت قسم نیسم کی عشق کا سودا. یہ جملے نہیں ہیں, کتابیں تھیں عزیزوں. یہ عشق کا سودا ہے. اپنی ڈیوٹی تلاش کرو کہ ہمارے ذمے کیا ڈیوٹی ہو سکتی ہے. جناب بہلول کے حوالے ڈیوٹی ہے کہ بہلول, پڑھنے کا موقع نہیں ہے, بہلول تمہیں میرے منصب کی حفاظت کرنی ہے, تمہیں میری شخصیت اور حیثیت کا پرچار کرنا ہے. بہلول آل محمد کے پرچارک. ہائے ہائے, بہلول آل محمد کے پرچارک تھے. اگر جملہ سنبھال سکو, میں نوجوانوں کو جملہ دینا چاہتا ہوں تو سنبھالو کہ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جو پاگل بن کے پرچار کر جائے. سوچو سوچو, پاگل کی بات کون سنتا ہے, دیوانے کی بات کون سنتا ہے. مگر عجیب آرٹ ہے بہلول کا. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ بہلول کا آرٹ کیا تھا. 2 دن جنت بیچی. پہلے دن 1 درہم میں زبیدہ کے ہاتھ. بھول تو نہیں کہ جملوں میں بات ہے. جناب یوسف نے انکار نہیں کیا تعبیر سے. قیدی نے جبکہ خواب سے انکار کر دیا تھا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اپنے بستر پر سوتے ہوئے بھی جناب یوسف کو یہ خبر تھی کہ اس قید خانے میں کون کون سا خواب دیکھ رہا ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے. یہ خبر تھی کہ کون شخص کون سا خواب دیکھ رہا ہے, خبر تھی. اس لیے انہوں نے تعبیر سے انکار نہیں کیا اور وہ قتل کیا گیا. دوسرے دن ہارون رشید خود پہنچ گیا. بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کیونکہ خوف یہ پاگل ہے, پتہ نہیں آج کیا کرتے لوگ کر بیٹھے ہے نا. ہاں 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 بیچیں گے. کلاؤ دے دو. بھائی 1 درہم نکالا. کہا آج 1 درہم کی نہیں ہے جنت, جنت نہیں ہے. معلوم ہے کیوں؟ جب زبیدہ کو تانا دے کر کے کہ تم دیوانی ہو, پاگل ہو. ایسا ہوتا ہے جب میاں بیوی ایک ساتھ جائیں کہیں کوئی سامان لینے یا مارکیٹنگ کرنے, اور اگر شوہر نے کوئی ٹوٹا برتن خرید لیا, ساری زندگی بیوی سنائے گی. اب آپ پہ ہم کیا بھروسہ کریں؟ پھر کوئی ٹوٹا اٹھا لیں گے. کیا ٹوٹا؟ ارے وہ تو پتیلی ٹوٹی نہیں لائے تھے. ساری زندگی وہ پتیلی یاد جائے گی, کرائی جائے گی. یہی فائدہ شوہر صاحب بھی اٹھاتے ہیں. اگر بیوی نے کوئی سامان خریدا اصلی کے نام پر, خدا نخواستہ نقلی نکل گیا, تو جب بیوی کہے گی کہ لائیے ہم کو کچھ سامان خرید لیں, تو پیسہ بچانے کا بہترین بہانہ ہوتا ہے ابھی کچھ الٹا سیدھا خرید لاؤ گی. یہ گیم ساری زندگی چلتا ہے. ہمت ہے کہ میں مائک پہ پڑھتا ہوں. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد.
حالانکہ وقت اب بہت کم رہ گیا ہے. زبیدہ رانی ہے نا, اور گولڈن پیریڈ آف عرب کی کنگڈم کی کوئین ہے. بھائی اب تو لفظ علی گیرین تو سمجھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ ہارون رشید اور مامون رشید کے دو عہد کو گولڈن پیریڈ آف عرب ایمپائر کہا گیا. سنہرا دور ہے عرب کے ایمپائر کا, سنہرا دور. اس سنہرے دور کی کوئین ہے زبیدہ, اور اس کے آنچل میں مٹی کا ڈھیر ہے. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ مٹی کا. اب اس سائیکالوجی کو میں ابھارنا چاہ رہا ہوں, اس لیے ٹھہر گیا. اب آپ سوچئے کہ سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ 25,000 کی ساڑی یا جمپر ہو اور اس میں ایک مٹھی مٹی رکھی ہو اور وہ بہت سنبھال کے لے کے چلے, تو جو دیکھے گا کیا کہے گا, کیا پاگل پن ہے. اتنی بڑی رانی, یہ خیال رہے وہ جو مٹی کا گھروندا تھا نا, وہ پانی سے گوندھ کے اور بڑھیا سا کٹوری اور پروا اور چھپر نہیں بنا تھا, بلکہ مٹی کا ڈھیر ایسے کر کے بچے یہاں پہ چھید کر کے جنگلہ, یہاں پہ چھید کر کے دروازہ, یہاں پہ برابر کر کے, یہ ویسا گھروندا تھا. مٹی میں خالی نقش و نگار بنے تھے, اور جب مانگا 1 درہم کا تو ایسے کر کے اٹھایا اور دے دیا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ گھروندا بھی سمجھانا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ بالٹی لے کے آئے اور اسے گوندا اور خود تھپوا نریا بنا کے, ایسا نہیں تھا. بس ویسے ہی زمین میں جیسے بچے انگلیوں سے بناتے اٹھا کے دے دیا. سارے راستے ہارون رشید زبیدہ سے کہتا رہا کہ پاگل کے چکر میں تم آ گئی, اتنی بڑی رانی ہو, اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی ہو, تم اس سے بڑی پاگل معلوم ہوتی ہو, اتنا قیمتی لباس تم نے خراب کر دیا. زبیدہ کا بھی کان پک گیا, مگر جواب اس لیے نہیں دیا کہ آل محمد کے چاہنے والے ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ لائی اور لا کر کے گھر پہ, ہو سکتا ہے مرتبان میں رکھ لیا ہو, کہیں رکھ لیا ہو. رات ہو گئی. رات میں بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. خواب ہی میں صحیح دکھ تو گئی, صرف زبیدہ کے شوہر ہونے کی وجہ سے. میں اب حدیثیں نہیں چھڑوں گا, بڑے بڑے قبلہ لوگ بیٹھے ہیں. منافق خواب میں بھی جنت نہیں دیکھ سکتا, مگر یہ اسے ایک جنت نما پہ کر دکھایا گیا درس کے لیے. عظمت محب اہل بیت کے لیے جنت میں جا رہا ہے. دیکھا ایک قصر ہے اور اس پر ہیروں سے لکھا ہے قصر زبیدہ. قصر زبیدہ یہ دکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو عشق حقیقی ہو تو 1 درہم میں بھی مل جاتا ہے. کیا سن رہے ہیں؟ محبت حقیقی ہو تو 1 درہم میں بھی جنت کا قصر مل جاتا ہے. اب بادشاہ سلامت بیوی کا قصر فوراً سینہ تان کے اور قصر میں داخل ہونے لگے, اور جیسے ہی قصر میں داخل ہونے لگے قصر کے پاس کھڑے
دو فرشتوں نے بازو سے پکڑا اور اٹھا کے پھینکا. اب جو یہ خواب میں دھم سے گرے تو آنکھ کھل گئی. اب یہ خوابوں کی داستان پوچھنا عالم نفسیات سے. آنکھ کھل گئی, آنکھ کھلی, چونکیا کے اٹھے, سوچنے لگے ارے ایک درہم میں واقعی عبیدہ کو قتل مل گیا, مگر کمبختوں نے جانے نہیں دیا ہمیں. تو صحیح کہ ہم بھی خریدیں گے. تو صحیح کہ ہم بھی خریدیں گے اور اسی کے مقابلے میں میرا بھی قصر ہوگا اور اس پر لکھا ہوگا قصر ہارون رشید. اسی سب خیال میں صبح ہوتے ہی بدھی پہ بیٹھے اور ادھر ہی چلے جدھر بہلول بیٹھے تھے. یہ آج دوسرا دن ہے, جملہ رائگاں نہ کرنا کہ جو بہلول گھروندا بنا رہے ہیں آئے اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو, کہ جنت کے گھر بنا رہا ہوں. کہاں بیچو گے, کہاں بیچیں گے, کہا لو ایک درہم, کہا بکتا ہے یہ آج ایک درہم کی نہیں ہے, آج تیری پوری حکومت. آج تیری پوری حکومت. اب جھنجلا کے ایک ہی جملہ کہا, پاگل ہو کیا, بہلول دیوانے ہو, کل ایک درہم میں بیچا, آج میری پوری حکومت ایک دن میں اتنا بھاؤ چڑھ گیا. اب سنو, نبی آنا علم سے کہتے ہیں بہلول سڑک پر, قبرستان کے کنارے, زمین پر پڑے رہ کے سونے والے, اور ہارون رشید نرم بستر پر ریشمی پردے میں سپاہیوں کے درمیان سونے والا. مگر بہلول آواز دیتے ہیں اتنی مہنگی اس لیے ہے کہ آج تو مال دیکھ کے خریدنے آیا ہے. یہ نبی آنا علم ہے. یہ نبیانہ علم ہے. خواب ہارون رشید وہاں دیکھ رہا ہے اور یہاں قبرستان کی سنگلاخ زمین پر پڑے پڑے علم بہلول میں آ رہا ہے کہ دیکھ لے آج خواب, کل ریٹ بتاؤں گا. اور کیا آپ نے امام چاہتے ہیں میرا چاہنے والا کمال پہ پہنچے.